السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج کے دن کا شروعات کرتے ہیں صبح باہر پودوں سے۔ پودے دیکھے میں نے سب سے پہلے، اس کے بعد میں اندر آئی تو دیکھا کہ مشین کا کام چلا تھا، تو سوچا تھوڑی سی ہیلپ کروا دوں۔ ہیلپ پورے طریقے سے نہیں، کیونکہ مجھے نہیں آتا کچھ بھی کرنا ہے اس کا، لیکن خیر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں۔ اور میں نے سوچا کہ میں اپنی ویڈیوز میں ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہوں، تو کیوں نہ کچھ ساتھ کچھ اچھی باتیں بھی کروں گے، کیا پتا کہ میری ویڈیو سے، میری باتوں سے سن کے کچھ سیکھ ہی لے۔ دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں نا، ہم سب کو بہت شوق ہوتا ہے دوسروں کو نصیحتیں کرنے کا، دوسروں کو بتانے کا کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم ایسے نہیں کرو، تم ویسے کرو۔ زندگی میں کامیاب ہونے کا جو بہترین طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ ان نصیحتوں پر عمل کریں جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی نصیحت پر عمل نہ کریں، کہ آپ کو بڑے نصیحت کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل نہ کریں، آپ بالکل عمل کریں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹونٹ کرتے ہیں نصیحت کے طور پہ، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جو چیز آپ دوسرے سے امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے اوپر پہلے امپلیمنٹ کریں، تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ دن کا ٹائم تھا، نیچے آئی تو بھوک لگ رہی تھی، میں نے کھانا نہیں کھایا، تو میں نے فریج کھولی تو دیکھا سامنے نگٹس پڑے ہوئے تھے، سوچا نگٹس فرائی کر کے کھا لوں، اور تھوڑے تھوڑے جل گئے۔ لیکن خیر، مجھے پہلے بھی سب کہتے ہیں کہ تم جلی ہوئی چیزیں کیوں دکھاتی ہو، میں جلی ہوئی چیزیں کیوں نہ دکھاؤں، دس از مائی لائف، ڈیلی روٹین، آئی کانٹ فیک اٹ۔ جو کچھ ہے وہی میں نے دکھانا ہے، میں اس کو چینج نہیں کر سکتی۔ اور ہر کوئی چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے۔ آپ جو چیز دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ، ضروری نہیں کہ وہ ویسی ہی ہو، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے ٹرائلز ہوتے ہیں۔ اور یہ شام کو سونے کے بعد اٹھ کے میں نے جو ہے وہ چائے پی، عصر کا ٹائم تھا، عصر کے بعد، اور چائے پینے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ میں آج جو ہے نا کچھ اچھا سا بناؤں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں یخنی پلاؤ بناؤں۔ سب سے پہلے میں نے لہسن چھیلا، لہسن اور ادرک کو پکڑ کے جو ہے نا میں نے کوٹ لیا، جیسے بہت سارے لوگوں کو کوٹنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد، اچھا میں آپ کو ایک یوزفل ٹرپ بتاتی ہوں کہ آپ بجائے اس کے کاؤنٹر پہ آپ گند بچائے، کاؤنٹر پہ چھلکے پھینکے، آپ ایک باسکٹ لیں، باسکٹ کے اوپر نا کوئی بھی شاپر ڈالا دیں، شاپنگ بیگ کے اندر چھلکے ڈالیں گے، اور جب بھی آپ کام سے فارغ ہوں اس شاپنگ بیگ کو اتار کے پھینک دیں، ایسے آپ کا شیلف بھی خراب نہیں ہوگا۔ اب ہم نے کیا کر لیا، پیاز دو درمیانے سائز کے جو ہے نا وہ موٹے موٹے کاٹ لیے، کیونکہ میں نے ان کو کوکر میں ڈالنا تھا، اس لیے میں نے ان کو اتنا پتلا نہیں کاٹا، زیادہ غور مت کریے گا، میں نے خود ہی نہیں پتلا کاٹا، میں نے خود ہی موٹے کاٹے۔ اچھا پیاز کاٹ لیے پہلے میں نے۔ اب میں نے کیا کیا کہ جو بیف تھا میں نے اس کو پانی میں 2-3 کپ پانی کے اندر ڈال لیا، اور اس میں پیاز ایڈ کر لیا، ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر لیا، اور اب میں مسالے ڈالنے لگی تھی۔ بالکل آدھا چمچ میں نے لال مرچ کا ڈالا، سوکھا دھنیا ڈالا کٹا ہوا، اور نمک ڈالا، ہلدی ڈالی، یہ سارا کچھ میں نے ڈال لیا۔ اچھا میں نے اس کے اندر نا سونف اور موٹی جو ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں، موٹا ثابت دھنیا جو ہوتا ہے وہ نہیں ڈالا، کیونکہ بعد میں پھر آپ نا وہ سارا کچھ اسٹین کر رہے ہوتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا، یخنی آپ کی، میں چاہ رہی تھی کہ اس یخنی کے اندر ہی بناؤں، تو میں نے یہ سب کچھ ڈال کے کوکر لگا لیا۔ ایک سائڈ پہ میں نے چاول بھگو لیے تھے، اب میں نے جو ہے نا وہ پہلے پیاز براؤن کیے، اس میں تھوڑے سے ٹماٹر نکال کے اسی یخنی میں سے ڈالے، اور یہ اب جو ہے نا میں سارا پیسٹ یخنی میں سے اسٹین کر کے اس میں کے اندر ڈال رہی ہوں۔ اب مجھے دوسرے طریقے سے اسٹین نہیں کرنا پڑا، کیونکہ اس میں سونف اور وہ ثابت دھنیا یہ سب کچھ چیزیں نہیں تھی، میں نے کہا وہ بعد میں پھر آپ نے نکالنا ہی ہوتا ہے۔ چلیں خیر، میں نے ڈال کے اس میں جو ہے وہ فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا۔ ابھی میں نے اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالا، وہی جو میں نے کوکر میں ڈالے تھے وہی ڈالے۔ اب میں کون سے مسالے ڈال رہی ہوں، ایک ڈال رہی ہوں زیرہ، اور دوسرا ڈال رہی ہوں کالی مرچ، بس یہ 2 چیزوں کے ساتھ آپ پلاؤ بنائیں۔ پلاؤ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر مسالے نہیں، اگر آپ پلاؤ میں مسالے ڈال دیں گے تو وہ پھر پلاؤ نہیں رہے گا، وہ بریانی بن جائے گا۔ اس لیے میں نے صرف یہ 2 مسالے ڈالے، اور نمک اس کے اندر پہلے ہی زیادہ تھا، میں نے تھوڑا سا اور بعد میں ڈال دیا تھا۔ خیر اب میں نے پانی کا چھینٹا مارا، اور اب جو یخنی میں نے اسٹین کی تھی اسی یخنی کے اندر میں چاول ڈالوں گی۔ آپ کو الگ سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو لگے کہ چاولوں کے حساب سے پانی کم ہے، یخنی کم ہے، تو آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں، ورنہ اسی یخنی کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے، باری باری جو آپ نے چاول بھگو کے رکھے تھے وہ چاول ڈالنے ہیں آپ نے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ روز کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو جو ہے نا وہ ویڈیوز بنایا کروں، کوئی اچھی چیزیں جو میں اپنی لائف میں اڈاپٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو سکھایا کروں، کوئی یوزفل ٹپس اینڈ ٹرکس آپ لوگ بھی مجھے سجیسٹ کیا کریں کہ میں کیا ایسی ویڈیوز بناؤں جن میں آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی اسکن کیئر سے ریلیٹڈ بھی تھوڑی سی ویڈیوز بناؤں۔ ابھی میں نے چاول ڈال دیے تھے، پھر اس کے بعد دم لگایا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اوپر جانا پڑا، واپس آ کے دیکھا تو میرا دم جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا، اور چاول بہت خوبصورت طریقے سے بن چکے تھے۔ اور چاول بن رہے تھے تو
میں نے ساتھ ساتھ سوچا کہ میں جو ہے نا دہی اور رائتہ بھی بنا لیتی ہوں۔ تو میں نے جلدی سے دہی کے اندر دھنیا اور مرچ کو پیس کے ڈالا اور مکس کیا، ہلکا سا نمک بھی ڈال کے، کیونکہ پلاؤ کے ساتھ جب تک رائتہ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ لیکن پلاؤ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ اپنا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر رائتہ نہ بھی ہو تو وہ بھی چل جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ خود ہی بہت مزے کا ہوتا ہے۔ رائتہ بہت بہت مزے کا تھا، اپنی تعریف خود نہیں کری، لیکن خیر لائٹنگ بہت گندی ہے کیونکہ میں نے اپنا ٹرائپوڈ سٹینڈ سیٹ نہیں کیا تھا۔ چلیں خیر آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور میری نصیحت پہ ضرور عمل کیجیے گا، بلکہ اوہو میں خود اپنی نصیحت پہ پہلے عمل کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔